وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، میں نے قرآن کریم کی متعدد آیات خطبے میں پڑھی اور اسی موضوع سے متعلق سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں۔ آج کا جو میری گفتگو کا موضوع ہے، جو ایک عرصے سے میری بڑی دیرینہ خواہش تھی لیکن اب تک موقع نہ مل سکا، کئی مرتبہ سوچا کہ اس موضوع پر بہت تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں قرآن اور حدیث کا وہ خلاصہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے رکھا ہے، اسے تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ذکر کیا جائے۔ لیکن بہرحال اب تک موقع نہ مل سکا، اس لیے خیال ہوا کہ اس گفتگو کو آج اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کیا جائے اور یہ موضوع چلے گا کئی جمعے، اس لیے بہت اہتمام کے ساتھ ان باتوں کو توجہ سے سننا بھی ہے، ذہن میں بھی رکھنا ہے، اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اصل مقصد جو ہے وہ ہے عمل۔ باتیں بہت سی آپ کے علم میں پہلے بھی ہوں گی، کچھ باتیں میں آج عرض کروں گا انشاءاللہ۔ کوئی اللہ کا بندہ ان باتوں پر عمل اگر کر لے تو انشاءاللہ یہ کہنا اور سننا ہمارے لیے نافع بن جائے گا اور فائدہ ہوگا، کہنے والوں کو بھی فائدہ ہوگا اور سننے والوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ آج کی گفتگو کا جو میرا عنوان ہے اور اس کا جو موضوع ہے وہ ہے شریعت کی نگاہ میں نکاح کی اہمیت، اور شریعت نے اس عمل کو اختیار کرنے کی کس انداز سے ترغیب دی ہے۔ قرآن کریم میں اور احادیث میں ان کا کس طرح تذکرہ ملتا ہے، وہ بات سامنے آنی چاہیے، اور شریعت کی جو اس سلسلے میں پاکیزہ تعلیمات ہیں وہ بھی سامنے آنی چاہیے، اس لیے کہ عام طور پر یہ تصور ہمارے ہاں پایا جاتا ہے کہ یہ نکاح یہ ایک دنیاوی معاملہ ہے، اس کا دین سے اور عبادت سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی وجہ سے ہم باوجود مسلمان ہونے کے، ہم باوجود ایک اسلامی گھرانے میں آنکھیں کھولنے کے، اس عمل کو شریعت نے جتنا آسان فرمایا ہے، ہم نے ہندوانہ رسومات کی بنیاد پر غیر مسلموں کی نقالی میں اور دیگر طرح طرح کی جو اقوام میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں، ہم نے ان تمام کے تمام چیزوں کو اختیار کر لیا۔
حالانکہ ہمارا دین اس سلسلے میں کوئی ہماری حوصلہ افزائی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا وہ تو کامل اور مکمل ہے، وہ تو جامع ہے، اس میں تو کسی چیز کی اب کمی نہیں ہے. اور شریعت کی نگاہ میں اور شریعت کی جو تعلیمات ہے اس میں اگر آپ غور کریں تو واضح طور پر یہ بات نظر آئے گی اول سے لے کر آخر تک، جس کی تفصیل انشاءاللہ اپنے وقت پر اور اپنے موقع پر آئے گی، کہ شریعت نے نکاح کو ایک عبادت قرار دیا. ایسا نہیں ہے کہ یہ گل چھڑنے اڑانے کا ایک کوئی موقع ہاتھ آ گیا ہے، نہیں. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور شورۂ آفاق کتاب احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس نکاح کی حیثیت عبادت کی بھی ہے، اس نکاح کی حیثیت معاملات کی بھی ہے، اور اس نکاح کی حیثیت آپس میں رواداری کی بھی ہے. اور اس میں عبادت کا جو تصور ہے وہ تصور سب سے زیادہ نمایاں ہے. اور یہ باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، ابھی میں آپ کے سامنے وہ حدیثیں پیش کرنے لگا ہوں کہ جن کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ارشاد فرمائی. پہلے تو قرآن کریم کی چند آیتوں کو دیکھ لیں جو میں نے جو خطبے میں پڑھی، ان کا میں ترجمہ ذکر کر دیتا ہوں، پھر قرآن کریم کی آیات سے فارغ ہو کر میں ان احادیث کو ذکر کروں گا، پھر اس کے بعد جو کچھ مجھے عرض کرنا ہے میں اس کی روشنی میں انشاءاللہ بات اپنی آگے بڑھاؤں گا. سب سے پہلے قرآن کریم میں جو میں نے آیت ابھی خطبے میں پڑھی، سورہ روم کی آیت ہے، 21واں پارہ ہے. حق تعالی جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے، میری بات بہت زیادہ توجہ سے سننے کی بھی ہے اور سمجھنے کی بھی ہے، پھر اس پر غور کرنے کی بھی ہے کہ قرآن اور حدیث ہمیں کیا بتلا رہی ہے اور اس کی کیا تعلیمات ہیں، اور ہمارا خاندان اور ہمارا معاشرہ، ہمارے یہاں کی رسومات کیا ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا کرنا چاہیے ہمیں. کیا یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی ہم اپنے آپ کو پکا دیندار کہلانے کے لائق سمجھتے ہیں؟ یہ سارے سوالیہ نشانات ہیں، اس پر غور کرنا چاہیے ہم میں سے ہر آدمی کو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے تمہارے اپنے نفسوں سے تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا فرمائیں. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم ان کی طرف سکون حاصل کرو، تم راحت حاصل کرو. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان اور تمہارے درمیان محبت اور مودت رکھتی ہے، آپس میں محبت کا اور پیار کا رشتہ رکھ دیا ہے. چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت جو مشکات شریف میں ہے، سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تر للمتحابین مثل النکاح. عجیب آپ کا یہ ارشاد ہے واقعی. آپ نے فرمایا کہ ہم نے نہیں دیکھا ایک نیا اجنبی مرد اور ایک اجنبی عورت جن کی آپس میں کبھی ملاقات نہیں ہے، جو آپس میں کبھی نہیں ملے، لیکن یہ نکاح کا ایک ایسا مقدس اور پیارا رشتہ ہے، جیسے ہی وہ اس رشتے میں آ جاتے ہیں ان جیسی محبت پھر کہیں نہیں نظر آتی، پھر ان جیسی محبت کہیں نظر نہیں آتی. ایک اجنبی مرد، ایک اجنبی خاندان، اجنبی عورت، لیکن جو ہی نکاح کے اندر یہ جڑتے ہیں اور نکاح کے ذریعے ان کا آپس میں رابطہ ہوتا ہے
لم تر للمحابین مثل النکاح، تو ایسے محبت کرنے والے نہیں دیکھے گئے جیسے کہ اس نکاح کے ذریعے ان کے درمیان محبت ہو جاتی ہے۔ اور پھر وہ محبت ایسی ہوتی ہے، ایسی محبت ہوتی ہے کہ پھر مرنے دم تک کے وہ تعلق برقرار رہتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی وہ نسبت باقی رہتی ہے کہ یہ فلاں کی بیوہ ہے۔ نسبت تو ختم پھر بھی نہیں ہوئی، رشتہ نکاح کا ختم ہو گیا، لیکن لوگ اس عورت کو یہی کہتے ہیں کہ وہ فلاں جو مرنے والا تھا یہ اس کی بیوہ ہے، یہ اس کی بیوی ہے۔ خیر، پہلی آیت تو یہ ہے جو اس کا میں نے ابھی ترجمہ کیا، اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ذات ہے جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا ہے، وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے تمہارے لیے تمہاری بیوی کو بھی پیدا کر دیا، لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کی طرف پہنچ کر سکون حاصل کرو، سکون حاصل کرو۔ اور تیسری آیت میں نے خطبے میں پڑھی سورہ نساء کی 4واں پارہ، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، وہ عورتیں جو تمہیں اچھی لگتی ہیں تم ان سے نکاح کرو، 2 2 3 3 4 4۔ یہاں تک تو سارے بہت خوشی سے سن رہے ہیں کہ جی دروازہ کھل گیا، لیکن آگے بھی ذرا سا دیکھیے کیا ہے۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، بڑے مزے کی باتیں ہیں۔ مثنا وثلاث ورباع، 2 2 3 3 4 4۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، اگر تمہیں متعدد نکاح کر کر انصاف اور عدل کی امید نہ ہو تو اب تمہارے لیے متعدد نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ متعدد نکاح کر کر اگر ان کے درمیان عدل اور انصاف تم قائم نہیں کر سکتے، مساوات قائم نہیں کر سکتے، کسی ایک کی طرف زیادہ جھکنے سے پہلی کا حق سلب ہو رہا ہو، اس کا حق متاثر ہو رہا ہو، تو اب شریعت یہ کہتی ہے کہ اب یہ 2 2 3 3 4 4 کا جو دماغ میں بھوت سوار ہے، اس بھوت کو نکال دو، بس اب ایک ہی کو تھامے رکھو، اور اس کے شریعت نے جو حق تمہارے ذمہ عائد کیے ہیں اس کا حق تم صحیح طریقے سے ادا کرتے رہو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر اور مناسب بات ہے۔ 3 آیتیں، 4تھی آیت وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، 18واں پارہ، وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ، عجیب آیتیں ہیں، عجیب، ہم میرا خیال کبھی اس طرف ہمارا ذہن بھی نہیں جاتا کہ اللہ تعالیٰ کیا بات کہہ رہے ہیں۔ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، تم نکاح کراؤ ان لوگوں کا، ایامہ یہ جمع ہے اور ایم اس کا واحد اور مفرد ہے۔ ایم کا اطلاق اس مرد پر بھی ہوتا ہے، اس عورت پر بھی ہوتا ہے جو کنوارا ہے، کنوارا لڑکا، کنواری لڑکی، اور ایم کا اطلاق اس پر بھی ہوتا ہے کہ جس نے پہلے نکاح کیا ہوا ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا۔ ایب کا اطلاق اس عورت پر بھی ہوتا ہے جو مطلقہ ہے، جس کا نکاح پہلے تھا اب شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ عدت میں مطلقہ ہے، تو ایب کا اطلاق ان سب پر ہوتا ہے۔ اور اگر میں اس کو یوں ترجمہ اس کا اگر میں کروں تو میرا خیال تمام جو قسمیں ہیں سب قسموں کو شامل ہو جائے گا کہ جو تم میں سے بے نکاح ہیں۔ بات کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ جو تم میں سے بے نکاح ہیں، چاہے ان کا شروع سے نکاح ہوا ہی نہیں، یہ نکاح تو ہوا تھا لیکن کسی وجہ سے اب وہ نکاح باقی نہیں رہا، یا تو انتقال ہو گیا یا طلاق ہو گئی، اللہ نہ کرے۔
من عبادکم و امائکم، تمہاری بندیوں میں سے اور جو مرد ہے ان میں سے اگر کوئی ایسا بے نکاح ہے تو تم ان کا نکاح کرا دو۔ آگے جملہ دیکھیے، عجیب جملہ، جب موقع اس کا آئے گا میں انشاءاللہ آگے ذکر کروں گا۔ جملہ یاد رکھیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ دیکھو اگر تو یہ تنگ دست ہیں تو اللہ ان کو اپنے فضل سے مستغنی فرما دیں گے۔ اگر ان کی مالی حالت اور مالی پوزیشن کمزور ہے، اللہ ان کو اپنے فضل سے غنا عطا فرما دیں گے، اللہ ان کو مالداری عطا فرما دیں گے۔ لیکن آج ہم اتنے ایمان کے اعتبار سے کمزور ہیں، اتنے کمزور ہیں، اتنے کمزور ہیں۔ آج ایک سب سے بڑا ایک عالمی مسئلہ ہمارے یہاں کیا ہے؟ اچھی طرح سمجھ لیں بات میری، بہت بڑا مسئلہ ہے جو ہم نے ایک طوفان برپا کیا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب آپ کسی آدمی سے کہیں کہ بھائی آپ کا بیٹا یا بیٹی نکاح کے قابل ہو چکے ہیں، عمر گزر رہی ہے بیٹے کی، اتنی عمر ہوتی جا رہی ہے، نکاح کرا دیں، اس کی شادی اب تک ہو جانی چاہیے، تو سیدھا سا ایک جواب دیتے ہیں کہ جی جب تک کہ وہ اپنے پاؤں پر نہ کھڑا ہو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ یہی جواب دیتے ہیں نا، ہمارے معاشرے میں یہی سوچ ہے نا، یہی ذہنیت ہے نا ہماری، کہ جب تک کہ جی وہ پاؤں پر نہیں کھڑا ہوگا، جب تک کہ وہ کماؤ کوت نہیں ہوگا، جب تک کہ وہ کمانے کے قابل نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم اس کا کیسے کر دیں؟ ابھی تو اس کا بھی خرچہ اٹھا رہے ہیں، کل اس کی بیوی آ گئی تو اس کا بھی خرچہ اٹھانا پڑے گا، پرسوں اس کے انڈے بچے ہو گئے تو وہ بھی گلے کا توق اور ہار بن جائیں گے۔ کب تک کرتے رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا ایک آدمی جو ہے، فرض کریں ایک آدمی کسی فیکٹری میں اور کسی کارخانے میں کہیں پر کوئی ملازمت کر رہا ہے یا تجارت کر رہا ہے، 50-60 ہزار روپے، 70 ہزار روپے، 1 لاکھ روپے سمجھ لیں اس کی تنخواہ ہے فیکٹری میں، کہیں کام کرتا ہے وہاں پر اتنی تنخواہ اس کو مل رہی ہے، تو ہم اس کمپنی پر بھروسہ کر کر اس کا ہم نکاح کر دیتے ہیں، اس کی شادی کر دیتے ہیں، کہ اس لیے کہ اب یہ کماؤ کوت بن چکا ہے، اب یہ کمانے کے قابل ہو چکا ہے۔ کمپنی پر اور کارخانے پر اور فیکٹری پر بھروسہ کر کر، جو کہ مستقل نہیں ہے، آج ہے کل نہیں، لیکن اس پر اتنا اعتماد اتنا اعتماد اتنا اعتماد کہ جی ابھی لگا ہوا ہے، برسر روزگار ہے، چلو اس کا نکاح کر دو۔ اور اللہ تبارک و تعالی جو آسمانوں اور زمینوں کے خزانوں کے مالک ہیں وہ کہہ رہے ہیں إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ دیکھو اگر وہ تندرست ہوں گے ہم ان کو اپنے فضل سے مستغنی کر دیں گے، ہم اپنے فضل سے ان کو مالدار کر دیں گے۔ کوئی ٹینشن لینے کی بات نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی بات پر بھروسہ نہیں، لیکن ایک فیکٹری اور کارخانے سے جو اس کی انکم ہے، جو سیلری ہے، اس پر اتنا اطمینان ہے، اللہ تعالیٰ کی بات پر اعتماد نہیں ہے۔ جواب یہی ہوتا ہے کہ جی کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے پئیں گے؟ یا اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اگر وہ فقیر اور تنگدست ہوں گے، اللہ اس نکاح کی برکت سے ان کو مالدار فرما دیں گے۔ واضح طور پر آیت ہے، 18واں پارہ میں نے آپ کو بتا دیا، کھول کر جا کر دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر یقین نصیب فرما دے، یقین نصیب فرما دے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ شادی سے پہلے ہاتھ تنگ تھا، تنگ دست تھے، مالی غربت اور افلاس میں زندگی گزر رہی تھی، لیکن جیسے ہی نکاح کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ کو کھول دیا اور ان کے مال میں اللہ تعالیٰ نے وسعت پیدا فرما دیا۔ ایک دو مثالیں نہیں ہیں، سینکڑوں مثالیں ہیں، سینکڑوں۔ یہ ساری گڑبڑ اور ساری منفی سوچ کا ایک بنیادی نقطہ نگاہ ہے، وہ بات ذہن میں رہے۔ یہ ساری بگاڑ کا سبب ایک وجہ ہے، وہ وجہ
اگر اس کو ذہن سے صاف کر لیا جائے اور وہ بات اگر کلیئر ہو جائے تو پھر انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہے۔ وہ کیا ہے کہ آنے والے کو میں کھلا رہا ہوں، آنے والے کی ضرورت میں پوری کر رہا ہوں، وہ آئے گا تو مجھے کھلانا پڑے گا، وہ آئے گا مجھے اس کی ضرورت پوری کرنی پڑے گی۔ لیکن ذرا سی دیر کے لیے اگر آدمی یہ سوچ لے کہ میں کسی کو کھلانے کے قابل نہیں ہوں، اللہ ہی کھلاتے ہیں، اور جو آتا ہے وہ اپنا رزق خود لے کر آتا ہے، اپنا نصیب خود لے کر آتا ہے، اس کا نصیب اس کے ساتھ ہے۔ اور کتنے واقعات ایسے آپ کو دکھائے جا سکتے ہیں اور بتائے جا سکتے ہیں کہ شادی سے پہلے آدمی جب تک نکاح نہیں ہوا ہاتھ بہت زیادہ تنگ ہے، فاقے پر فاقے، پریشانیوں پہ پریشانیاں، اور جو ہی نکاح کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ کو کھول دیا اور وہ سب پیدا فرما دیا۔ بہرحال ایک تو آیت یہ ہے 18 پر ہے، ایک اور آیت میں پڑھ کر پھر میں حدیث کی طرف آ رہا ہوں۔ 18واں پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے، اس 18ویں پارے کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کامل ایمان والوں کی کچھ صفات بیان فرمائی۔ بہت ساری صفات ہیں، میرے موضوع سے متعلق جو آیت ہے صرف میں وہ کوٹ کر رہا ہوں۔ کامل ایمان والوں کی ایک صفت حق تعالیٰ جل شانہ نے یہ بیان فرمائی، والذین هم لفروجہم حافظون، والذین هم لفروجہم حافظون، کامل ایمان والے وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی خواہشات کی تسکین کے شریعت نے جو دو راستے مقرر کیے ہیں بس اس پر انحصار کرتے ہیں، کسی تیسرے راستے میں منہ نہیں ڈالتے۔ وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جنسی خواہش ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دو الگ الگ صنفیں، دو الگ الگ جنس اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے، مرد اور عورت، اور ہر ایک کی طبیعت میں دوسرے کی طرف میلان قدرت نے رکھا ہے، ہر ایک کا دوسرے کی طرف رجحان میلان کے فطری تقاضا ہے انسان کا، نہ یہ برا ہے اور نہ اس کو کوئی ختم کر سکتا ہے۔ شریعت نے ہاں اس کا طریقہ بتلایا ہے کہ اس خواہش کو پورا اگر کرنا ہے تو نکاح کا راستہ اختیار کرو، جو تمہارے لیے باعث اجر اور باعث ثواب ہے۔ او ما ملکت ایمانہم، یا وہ جو تمہاری شرعی پابندیاں ہیں۔ پہلے زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ پہلے زمانے میں لونڈیوں اور باندیوں کا رواج تھا، کوئی جہاد ہوتا، کوئی غزوہ پیش آتا، اس میں جو مرد ہوتے ان کو قیدی بنا لیا جاتا اور جو عورتیں ہوتی انہیں کنیز بنا لیا جاتا، باندی بنا لیا جاتا۔ اب وہ باندیاں اپنے آقاؤں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال کر دیا۔ ہاں ان دونوں راستوں کو اگر کوئی اختیار کرتا ہے اپنی فطری خواہشات کی تسکین کے لیے، فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، ہاں ان دو راستوں کے علاوہ کوئی اور تیسرا راستہ اگر کوئی اختیار کرتا ہے تو وہ ہے حد سے تجاوز کرنے والا، وہ ہے گناہ کا مرتکب، وہ ہے اللہ کے احکامات کو توڑنے والا۔ اب باندیوں کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے، اور میں یہاں ساتھ ساتھ ایک جملہ اور بھی کہہ دوں، بعض بیچارے جاہل قسم کے جو لوگ ہیں وہ گھروں میں جو ماسیاں ہوتی ہیں، گھروں میں جو کام کرنے والی آنٹیاں ہوتی ہیں، بعض بیچارے اپنی جہالت کی وجہ سے ان ماسیوں اور نوکرانیوں کو اور ان کو وہ
دائرے میں داخل کرتے ہیں باندیوں کے، حالانکہ شرعاً وہ باندی نہیں ہے، ان سے بھی اسی طریقے سے پردہ ہے جیسے ایک عام عورت سے پردہ ہے۔ وہ باندی کا جو تصور تھا وہ تصور ختم ہو گیا، اب رہ گیا صرف ایک راستہ، وہ کیا؟ نکاح کرنا۔ نکاح کرو، اپنے اس خواہشات کی جو تسکین کا اللہ تعالیٰ نے ایک حلال راستہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے، بس اس راستے کو اختیار کرو، باقی اس کے علاوہ اگر کہیں منہ مارا تو وہ گناہ کے زمرے میں آئے گا، اللہ کی نافرمانی ہوگی، اور کل اللہ تعالیٰ کو اس کا جواب دینا ہوگا، اور گناہ تمہارے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ یہ میں نے 3-4 آیتیں قرآن کریم کی متعدد پاروں سے آپ کے سامنے میں نے پڑھی بھی اور اس کا میں نے ترجمہ بھی کر دیا۔ اب ذرا سا آ جائے احادیث کی طرف، پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ اپنی آگے بات کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ حدیث جو میں نے ابھی ذکر کی ہے، مشکات میں بھی ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، کتاب النکاح ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کے ایک اجتماع سے خطاب کر کر یہ بات ارشاد فرمائی۔ سارے نوجوان تھے، فرمایا کہ یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو آدمی نکاح کی قدرت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے۔ اس کے 2 فائدے ہوں گے۔ کچھ آواز آ رہی ہے، سمجھ بھی آ رہی ہے گفتگو میری؟ اس نکاح کے 2 فائدے ہوں گے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہاری نگاہیں جھک جائیں گی، بد نظری سے تم بچ جاؤ گے، اجنبیہ عورتوں کی طرف نظر ڈالنے سے تمہیں شرم اور حیا آئے گی، تمہاری آنکھوں میں شرم اور حیا آ جائے گی کہ جب میری اپنی بیوی موجود ہے تو میں پھر کسی کی ماں اور بہن اور بیٹی پہ نظر کیوں ڈالوں؟ تمہارا اپنا ضمیر اگر بردہ نہیں ہے تو تمہارا اپنا ضمیر تمہیں جھنجھوڑے گا کہ نہیں آنکھیں نیچے کر لو۔ ایک فائدہ کہ یہ نکاح آنکھوں کو جھکا دینے والی چیز ہے۔ دوسرا فائدہ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، انسان کی شرمگاہ کی بھی سے حفاظت ہوتی ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا، ابھی یہ روایت ابھی چل رہی ہے، میں اس کو بعد میں ابھی مکمل کروں گا۔ آج فرمایا کہ جو آدمی نکاح کر لیتا ہے، جو نکاح کر لیتا ہے تو نکاح کرنے کے بعد اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين، آپ نے فرمایا کہ جب آدمی نکاح کر لیتا ہے تو وہ اپنے آدھے دین کو مکمل کر لیتا ہے۔ ترجمہ سمجھ رہے ہیں؟ جب آدمی نکاح کر لیتا ہے تو اپنے بولیے آدھے دین کو مکمل کر لیتا ہے۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، اب بقیہ جو آدھا رہ گیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے، دین مکمل ہو جائے۔ اب کیسے؟ نکاح کرنے کے بعد آدھا دین مکمل ہو گیا اور آدھا باقی، اس میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ وجہ یہ کہ عام طور پر گناہ جو ہے وہ 2 چیزوں سے ہوتے ہیں۔ عام طور پر گناہ 2 چیزوں سے ہوتے ہیں، ایک شرمگاہ سے گناہ کا صدور ہوتا ہے اور دوسرا زبان سے گناہوں کا صدور ہوتا ہے۔ اسی زبان سے غیبت، اسی زبان سے جھوٹ، اسی زبان سے دوسرے پر بہتان، اسی زبان سے دوسرے پر الزامات۔ یہ معمولی جرائم نہیں ہے، یہ بہت بڑے جرم ہے، بہت بڑے جرم۔ اور آج جب آنکھ بند ہوگی تو کل پتہ چلے گا، جب فرشتے جوتے لے کر کھڑے ہوں گے نا کوڑے برسانے کے لیے، پھر پتہ چلے گا کہ جس چیز پر ہم بڑے فخر سے
بے محابہ گفتگو کرتے تھے، جواب دو آج ان چیزوں کا، پھر پتہ چلے گا۔ دو چیزوں سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، ایک شرمگاہ سے، ایک زبان سے۔ جب نکاح کر لیا تو شرمگاہ والا چیپٹر بولے نا کلوز ہو گیا، بند ہو گیا۔ اب باقی رہ گیا آدھا حصہ، اس کا تعلق زبان سے، اس کا تعلق زبان سے۔ اب اس کو کنٹرول کر لو، شرمگاہ بھی محفوظ ہو گئی، زبان بھی محفوظ ہو گئی، دین مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا۔ آگے یہ جو میں نے بھی روایت شروع کی، اب آگے اس روایت میں کیا ہے پھر میں پڑھ رہا ہوں۔ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ میری تو بہت ساری باتیں بھی رہ گئی اور بہت برا ہو گیا، چلیں اس روایت کو تو میں مکمل کر لوں۔ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو آدمی نکاح کی قدرت رکھتا ہے، اس کی تفصیل اپنی جگہ آگے آئے گی انشاءاللہ۔ میں اجمالی طور پر یہاں صرف یہ بات گوش گزار کر دوں اور کانوں سے گزار دوں کہ بعض صورتوں میں نکاح کرنا فرض ہے، ان کی شرائط ہیں۔ بعض صورتوں میں نکاح کرنا واجب ہے، اس کی الگ ڈیٹیل ہے۔ بعض صورتوں میں نکاح کرنا مستحب ہے، اس کی الگ تفصیلات ہیں۔ اور بعض صورتوں میں نکاح کرنا حرام اور ناجائز گناہ کبیرہ ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ بھئی یہ وہ صورت کون سی ہے جس میں نکاح کرنا گناہ کبیرہ ہے؟ باقی میں تفصیل نہیں بتا رہا، باقی فرض، واجب، سنت، مستحب اس کے بارے میں بات نہیں کر رہا، صرف یہ باتیں بتا دیتا ہوں۔ وہ صورت وہ ہے کہ جہاں آدمی نکاح کر رہا ہے اور نکاح کرنے کے بعد اس کو اپنے اوپر یقین ہے کہ میں ایسا ظالم آدمی ہوں، میں ایسا سفاک آدمی ہوں، میں ایسا زندہ درندہ ہوں کہ جو بھی میرے عقد میں آئے گا میں اس پر ظلم کروں گا، وہ میرے ظلم سے نہیں بچ سکے گی۔ ایسے آدمی کے لیے نکاح کرنا حرام ہے، اس لیے کہ اس عورت کے آنے والے کے حق متاثر ہو رہے ہیں۔ پتہ نہیں سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ایک آدمی اتنا بڑا ظالم ہے کہ اس کو اس بات پہ یقین ہے کہ میرا اگر کسی سے نکاح ہوتا ہے تو اس وہ آنے والی میرے ظلم سے نہیں بچ سکتی، وہ میرے ظلم سے، میری سفاکیت سے نہیں بچ سکتی۔ تو اب شریعت کہتی ہے کہ بھائی تم اکیلی رہو، تم تجرد کی زندگی گزارو، نکاح نہیں کرو، اس لیے کہ نکاح کرو گے تو دوسرے پر تم ظلم کرو گے، لہذا شریعت تو ظلم سے بچانے کا حکم دیتی ہے۔ آگے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اور تم میں سے جو آدمی نکاح کی قدرت نہ رکھتا ہو، ظاہر ہے کہ ہر آدمی نکاح کی قدرت نہیں رکھتا، مختلف کنڈیشن ہیں، مختلف حالات ہیں۔ جو آدمی تم میں سے نکاح کی قدرت نہیں رکھتا فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اب اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے اور وہ اس روزوں کو رکھ کر اپنی اس جنسی خواہشات کو توڑے۔ جب روزہ رکھے گا تو جنسی خواہشات کا گلا کچلے گا، خواہشات کو توڑنے والی چیز ہے روزہ۔ فَإِنَّ لَهُ وِجَاءَ، اس لیے کہ یہ روزہ رکھنا اس کے خواہشات کو توڑنے کے لیے کمی کے طور پر یہ نسخہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، یہ خواہشات کو توڑے گی۔ مجھے تو 6-7 حدیثیں اس وقت آپ کے سامنے جو مختلف حدیث کی کتابوں میں مجھے ذکر کرنی تھی، پھر مجھے اپنی اصل بات جو ہے وہ آگے شروع کرنی۔ میں تو قرآن کریم کی 4-5 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی اور ابھی ایک حدیث جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، بلکہ 2 حدیثیں ذکر کی۔ ایک تو یہ کہ تم میں سے جو آدمی نکاح کی قدرت رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، اس لیے کہ یہ نکاح جو ہے وہ آنکھوں کو جھکا دینے والی چیز ہے، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اور دوسری میں نے روایت پڑھی کہ اِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، جب آدمی نکاح کر لیتا ہے تو وہ اپنے آدھے دین کو مکمل کر لیتا ہے۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، اب بقیہ جو آدھا دین رہ گیا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، انشاءاللہ دین مکمل ہو جائے گا۔ باقی باتیں انشاءاللہ زندگی رہی پھر ہم اگلے جمعے کریں گے، لیکن میری اس گفتگو کو اس تسلسل کے ساتھ سمجھنے کے لیے وقت پر آنا ہوگا، انشاءاللہ وقت پر آنا ہوگا۔ تو وقت پر آئیں گے تو یہ گفتگو جو آج میری ہوئی ہے اس کو ذہن میں رکھیں، اور یہیں سے پھر میں اپنی اگلی بات اللہ نے چاہا میں پھر اگلے جمعے انشاءاللہ شروع کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں
ہر طرح کے ہندوانہ رسومات سے بچ کر سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں اس سنت کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس عبادت کو عبادت سمجھ کر ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی دستگیری اور مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔